سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کروں گا، اور آج ہماری ماں و بہنوں سے میں مخاطب ہوں گا۔ ادھر کچھ دنوں سے کیا کہیں، بلکہ اس وقت جو ہمارے حالات بنے ہیں، بالخصوص آزاد فکر نے جس طرح سے ہماری بہنوں کو اپنی تجدیدی ذہنی صلاحیتوں کے آڑ میں گرفت میں لے کر کے انہیں پوری طرح سے آزادی کا نام دے کر کے غلط فکریں اپنے ذہن میں جمع کر کے اس پر عمل کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں بہت سارے لوگوں کی غلطیاں ہیں، سمجھنے کی، سمجھانے کی، بولنے کی یا بلوانے کی وغیرہ وغیرہ۔ حال ہی میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا تو عرشیہ شکیل نے بہترین انداز میں ہمارے ماں اور بہنوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، تاریخ کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، اور ایک عورت کا کردار کیا ہوتا ہے گھر میں، اور کیوں وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوتی ہے جب یہ کہنے لگ جاتی ہے کہ وہ گھریلو عورت ہے، جبکہ وہ گھر میں رہتے ہوئے ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ تاریخ شاہد ہے کہ خواتین نے ہر دور میں دنیا کے کارخانے کو چلانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ عرب کے جاہلیت بھرے دور میں مشہور تاجرہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، عالمہ کی استاد، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور میدان جنگ کی سپہ سالار ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا، عرب کی نمبر 1 شاعرہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا، بعد کے دور میں اندلس کی مشہور محدثہ ام سعد، دنیا کی پہلی یونیورسٹی القرون کی بنیاد رکھنے والی فاطمہ الفہیری، علم ہندسہ کی ماہر قرطبہ کی لبنہ، ریسرچ اسکالر ڈاکٹر ندیم سحر عنبری وغیرہ لاکھوں خواتین ہیں جنہوں نے تاریخ رقم کی۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ عورت کے وجود کا سب سے بڑا شاہکار یہ ہے کہ اس نے ایسی ہستیوں کو جنم دیا جس پر آج بھی تاریخ کو فخر محسوس کرتی ہے۔ تاریخ اس کی گود میں امام، خطیب، مفسرین، صاحب کتاب، شہداء، حکماء، شہنشاہ، جنگجوؤں نے پرورش پائی، جو اس کی محبت، قربانی، ایثار کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ لیکن افسوس دور حاضر کی خاتون ملت نے اپنے مقام و مرتبے کو نہ پہچان سکی، اور نہ ہی اپنے فرائض بخوبی ادا کر پا رہی ہیں، اور نہ اپنے حقوق حاصل کر پا رہی ہیں۔ اس کی اہم وجہ اسلامی تعلیمات کا پوری طرح سے نہ جاننا اور اسلام کے صحیح نظام زندگی کے تصورات کو نہ سمجھنا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مذہب اسلام نے عورتوں کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے وہ کسی مذہب میں نظر نہیں آتا۔ دور حاضر میں اسلام کے تئیں بہت غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ اسلام نے عورت کو چہار دیواری میں قید کر دیا اور عورتوں کی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں، جبکہ وہ ہمارے آبادی کا نصف حصہ ہیں اور سماج میں اس کی حصہ داری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام عورت کو میدان عمل میں اترنے سے ہرگز نہیں روکتا، لیکن ہاں کچھ حدود اور کچھ پابندیاں عائد کرتا ہے جو اس کی عزت نفس، شرم و حیا اور پاک دامانی پر آنچ نہ آنے دیں، نہ اس کا گھر ٹوٹے اور نہ ہی اولاد بے راہ روا ہو جائے۔ مختصراً یہ ہے کہ وہ سارے کام کر سکتی ہیں جو اس کی فطرت کے خلاف نہ ہو اور اس کی نسوانیت کو برقرار رکھے۔ اسلام نے عورت اور مرد کو ایک ہی جنس بتا کر مساوات کا درس دیا تاکہ عورت کا استحصال نہ ہو۔ مال، جائیداد اور وراثت کا حق دے کر اسے خود کفیل بنایا۔ عورت کو تعلیم کا حق دیا، درس و تدریس، تقریر و تحریری آزادی دی، اپنی پسند کی شادی کی اجازت دی، نباہ نہ ہونے کی صورت میں خلا کا اختیار دیا، بیوہ ہونے کی صورت میں نکاح کا اختیار دیا، اسلامی حدود میں رہ کر بوقت ضرورت معاشی جدوجہد کی آزادی دی، حتیٰ کہ جہاد میں شرکت سے بھی نہیں روکا گیا۔ اسلام نے ماں کے قدموں تلے جنت کی بشارت دی، نیک بیوی کو دنیا کی بہترین متاع قرار دیا، بیٹی کی اچھی پرورش پر جنت کی بشارت دی۔ دور جدید خواتین کے لیے چیلنج بھرا دور ہے،
بظاہر وہ آزاد و خود مختار نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں اکثریت آج بھی مردوں کا اعلی کار بنی ہوئی ہے۔ کہیں عورت جہیز کے لیے جلائی جاتی ہے تو کہیں بیٹیوں کی پیدائش پر لعن طعن کی جاتی ہے، والدین پر بوجھ سمجھی جاتی ہیں، زنا بالجبر و تشدد کا شکار ہے۔ آزادی نسواں کے کھوکھلے نعروں، آرٹ اور آزادی کے نام پر بازاروں کی زینت بنائی جاتی ہے۔ اشتہاری کمپنیاں مارکیٹنگ کے لیے عورت کو پروڈکٹ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ فحش رسائل و میگزین میں عورت کے ہیجان انگیز عریاں تصاویر چسپاں کی جاتی ہیں۔ افسوس عورت اس بات پر خوش ہے کہ اسے خوب عزت و شہرت مل رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورت کو عزت مرد بنا کر دی جا رہی ہے، عورت کے روپ میں نہیں۔ کیا ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے؟ مکان کو گھر بننے میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے والی ذات کی قربانیوں کی کوئی اہمیت نہیں؟ مرد جتنے ذمہ دار ہیں، خود عورت بھی اتنی ہی ذمہ دار ہے ان چیزوں کی۔ وہ سمجھتی ہی نہیں کہ وہ کتنی اہم ہے۔ گھر میں وہ بچوں کی پرورش، تعلیم و تربیت، اہل خانہ کی دیکھ بھال، سب کا پیٹ بھرنا، گھر کا بجٹ، گھر کی آرائش و زیبائش وغیرہ کئی قلمدان سنبھالتی ہے، پورا ایک ادارہ چلاتی ہے۔ گھر جہاں رشتے بنتے ہیں، جو دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں، جہاں نسلیں تیار ہوتی ہیں، جو کل قوم و ملت کی معمار ہوں گی، اتنی اہم ذمہ داری سنبھالتی ہیں، لیکن پھر بھی اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتی۔ مثلا اگر گھریلو عورت سے پوچھا جائے کہ آپ کیا کرتے ہیں یا کیا کرتے ہو تو کہتی ہے کچھ نہیں، اور اگر جاب کرتی ہے تو پھر فخر سے کہتی ہے کہ میں فلاں فلاں کمپنی یا ادارے میں کام کرتی ہوں۔ گھر بھی تو ایک ادارہ ہے جسے وہ چلاتی ہے۔ عورت خود اپنی حیثیت پہچانے۔ عورت کے لیے اسلام یہی پیغام دیتا ہے کہ اپنے مقام و حیثیت کو پہچانے، اپنے فرائض سے غافل نہ ہو، اس کی اصل توجہ اس کا اپنا گھر ہو، اور اصل ذمہ داری اولاد کی تعلیم و تربیت ہے، اور گھر کو پرسکون جائے پناہ بنانا۔ ضمنی ذمہ داری میں یہ بات آتی ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے مالی تعاون دیں، اپنے صلاحیتوں سے سماج میں اپنی حصہ داری بھی لگائے، لیکن حدود کے ساتھ۔ ناظرین گرامی، عرشیہ شکیل کی یہ ساری تفصیلات مختصراً لیکن بہترین انداز میں انہوں نے عورت کو اور بالخصوص مسلم خاتون کو اس کی پہچان کروانے کی کوشش کی کہ وہ ہے کون۔ اگر وہ جاب پر نہیں جاتی تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ بیکار ہے، بلکہ وہ ایک پورا ادارہ چلا رہی ہے اپنے گھر میں ہوتے ہوئے۔ لیکن یہ بات اور یہ ذمہ داری اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف یہ حال ہے ناظرین گرامی، دوسری جانب آج آزادی اور حقوق نسواں کے طور پر خواتین کو کچھ ایسی آزادی مل گئی ہے کہ جو ہے اب مردوں کا استحصال ہونے لگا ہے۔ میں یہ حقیقت اس لیے سنا رہا ہوں کہ مجھے مختلف ریاستوں سے ایسے پریشان حال مردوں کے فون آتے ہیں، کبھی خود خواتین کے آتے ہیں کہ خبر شائع کر دے فلاں، ہم جو ہے نجی زندگیوں کی اور میاں بیوی کے اور اس طرح کے سسرال والوں کے جھمیلوں کی خبریں نہیں دیتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ خواتین کو جہاں اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ پا رہی ہے، وہیں پر اس کو دی جانے والے آزادی کا غلط استعمال بھی کر رہی ہے۔ ایک جگہ سے مجھے فون آیا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ جو ہے وہ شوہر سے بنا اجازت اپنے میکے چلی گئی، اور جب شوہر کہہ رہا ہے کہ آپ خلا لے کر کے اپنے گھر میں اگر رہنا پسند نہیں ہے تو لے لیں، تو وہ جو ہے خلا لینے کو تیار نہیں اور کہتی ہے کہ آپ طلاق دے دو، آپ طلاق دو گے تو میں آپ کے خلاف شکایت درج کر دوں گی، اس لیے کہ بھارت میں 3 طلاق اب جو ہے جرم ہو چکا ہے۔ غلطی بھی خاتون کی ہے، شوہر واپس گھر لانا چاہتا ہے، اچھے انداز میں رکھنا چاہتا ہے، لیکن دوسروں کے ساتھ یاری، میرے الفاظوں کو معاف کریں، اس طرح کی ایسی چیزیں اس وقت پیدا ہو چکی ہیں کہ عورت کو اس قدر آزادی مل گئی کہ وہ اب نہ شوہر کی عزت کو پہچانتی ہے، نہ اس کے وقار کو پہچانتی ہے۔ آج کے اکثر گھرانے صرف خواتین کی وجہ سے برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قانون نے کچھ ایسی چھوٹ اور کچھ ایسی چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی کہ وہ سمجھ بھی نہیں پا رہی کہ کیا کرنا ہے۔ غلط جو ہے تعلقات کو قائم رکھتے ہوئے اپنے شوہروں کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے اولادوں کو تک کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتی ہے، اور ایسے خواتین کی زندگی برباد ہوتے ہوئے ہمارا سماج اور معاشرہ دیکھ رہا ہے۔ کتنی کہانیاں چاہیے، کتنی داستانیں چاہیے۔ بات ہے کہ جو ہے خواتین کے سلسلے میں حقوق نسواں کے بارے میں بات کرنے والے کبھی اس طرح کی بلیک میلنگ کی بات نہیں کرتے جو خواتین غلط استعمال کر رہی ہیں اختیارات کا۔ اس سے بہت ساری خبریں ہیں۔ ایک فون تو مجھے خود بنگلور شہر کے مضافات سے آیا اور کہنے لگی کہ جو ہے میرے
والد کا جو ہے انتقال ہوا ہے، اور میرے والدہ اور میں یہ کیس درج کرانا چاہتی ہوں کہ جو ہے وہ میرے سسرال کی جانب سے جہیز کا دباؤ بنانے کی وجہ سے انتقال کیا۔ میں نے کہا کہ کس کس کے خلاف کیس درج کروانا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے کہ اپنے ساس اور سسر کے خلاف۔ میں نے کہا جہیز کا مطالبہ تو شوہر کرتا ہے، نہیں شوہر تو بہت اچھے ہیں۔ تبھی میں نے معاملہ سمجھ گیا کہ اس کو شوہر چاہیے لیکن اس کے ماں باپ نہیں چاہیے۔ کیسی خبریں ہیں اور کیسی داستانیں ناظرین گرامی جو ہمارے سماج اور معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ خاتون آزادی کا مطلب ہی غلط سمجھ بیٹھی ہے۔ وہ اپنی پہچان اور شناخت اور اپنے آبرو اور اپنے حیا کو ختم کر رہی ہے، جو عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے۔ دونوں پلڑوں کو دیکھنا چاہیے، سکے کے دونوں چہروں کو دیکھ لیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ آج آپ جا کر کے دیکھ لیں، پہلے کہا جاتا تھا کہ طلاقیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن آج کوئی بھی دارالقضاء کی کوئی بھی آپ پرانی اس کی جو جہاں پر ریکارڈ موجود ہوتا ہے، دستاویزات جہاں موجود ہوتے ہیں، اٹھا کر کے دیکھ لیں، وہاں خلا لینے والی خواتین کی تعداد زیادہ ہے بمقابلہ طلاق کے۔ یعنی خواتین آزاد رہنے کے چکر میں اس دیواجی زندگی جو ایک خوبصورت زندگی ہوتی ہے سکون بھری، اس کو جو ہے تباہ و برباد کر رہی ہے۔ یہ تمام چیزوں کو ہمیں معاشرے کے سامنے لانا ہے، سمجھانا ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اسلام کو سمجھیں، مرد خواتین کے حقوق کو سمجھے اور خواتین مرد کے حقوق کو سمجھیں۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔